بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات۔ ہمارا آج کا جو سبق ہے مولوی نذیر احمد دہلوی اس کا نام ہے۔ مصنف کا نام شاہد احمد دہلوی ہے اور صنف اس کی جو ہے وہ خاکہ، جبکہ ماخذ اس کا گنجینہ گوہر ہے۔ تو چاروں چیزیں جو ہیں یہ آپ کو میں نے بتا دی ہیں، اور ہر لیکچر میں ہمارا یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ سبق کا نام، مصنف کا نام، اس کی صنف اور اس کا ماخذ جو ہے اس پہ ہم پہلے بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر مصنف کا تعارف، سبق کے اہم نکات، اور پھر باقاعدہ طور پہ اپنے سبق کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ اب سبق کا ہم باقاعدہ آغاز کریں، تھوڑا سا ہم مصنف کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں کہ شاہد احمد دہلوی جو کہ اس سبق کے مصنف ہیں، یہ دراصل جو ہیں یہ مولوی نذیر احمد دہلوی کے پوتے تھے۔ 22 مئی 1906 کو جو ہیں یہ پیدا ہوئے تھے میاں بشیر الدین احمد کے یہاں، جو کہ ان کے بیٹے تھے مولوی نذیر احمد دہلوی کے، ان کے یہاں انہوں نے آنکھ کھولی تھی، اور والد جو ان کے بشیر الدین احمد تھے وہ کلیکٹر تھے۔ اچھا، ان کا تعلق جو ہے ظاہر ہے کہ ایک نہایت ادبی گھرانے سے رہا ہے، ایسا گھرانہ کہ جو ادب نواز بھی ہے، ادب پرست بھی ہے اور ادب شناس بھی۔ تو ایسے ماحول میں پرورش پانے والے بچے عموماً جو ہیں وہ آگے جا کے نام کماتے ہیں یا اسی ہی روش پر چلتے ہیں جس پر ان کے آباء و اجداد چلتے رہے ہوں۔ تو 1930 میں جو ہے انہوں نے دہلی سے ماہنامہ ساکی جاری کیا تھا۔ ماہنامہ ساکی جو ہے یہ اردو ادب کا ایک معتبر اور باوقار جریدہ تھا۔ پھر 1936 میں یہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہوئے تھے، اور قیام پاکستان کے بعد انہوں نے جو ہے کراچی میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ پھر کراچی منتقل ہو جانے کے بعد انہوں نے اپنا جو یہ رسالہ تھا ساکی، اس کا یہاں سے کراچی سے اجرا کیا۔ پھر یہ ریڈیو کراچی سے بھی وابستہ رہے۔ 1967 میں جو ہے انہوں نے کراچی ہی میں وفات پائی تھی۔ جہاں تک ان کی اسلوب کی یا ان کے طرز تحریر کی خصوصیات کی بات ہے، تو ان کی تحریروں میں روانی، تسلسل، بے ساختگی، شگفتگی اور جملوں میں جو گہرا ربط ہے، پھر انفرادیت، یہ جو ہے ان کی تحریروں کے اہم نمایاں اوصاف کہہ سکتے ہیں۔ اور ان کی جو کتاب ہے گنجینہ گوہر، یہ خاکوں پر مبنی کتاب ہے جس میں مختلف اہم اور مشہور شخصیات کے خاکے لکھے گئے ہیں۔ انہی خاکوں میں سے ایک خاکہ جو ہے انہوں نے اپنے دادا مرحوم یعنی مولوی نذیر احمد دہلوی کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ اچھا، اب بات ہم جو کر رہے ہیں کہ خاکہ، تو خاکہ نگاری ہے کیا؟ خاکہ نگاری کسی شخصیت کے بارے میں وہ تحریر ہے جس سے کسی شخصیت کا عکس اور اس کی زندگی کے، اس کی شخصیت کے مختلف پہلو جو ہیں ان کو ابھارا جاتا ہے، ان کو سامنے لایا جاتا ہے۔ یعنی وہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ پین پکچر، کہ کسی کی قلم کے ذریعے یا لفظوں کے ذریعے کسی کی تصویر بنانا۔ اور پھر اس میں ایک چیز جو قابل ذکر ہے کہ اس میں کسی کی بھی شخصیت کے زندگی کی جو مکمل تفصیلات ہیں وہ بیان نہیں کی جاتی، بلکہ شخصیت کے جو چیدہ پہلو ہیں انہی پر بات کی جاتی ہے۔ تو اب ہم جو ہے خاکہ چونکہ مولوی نذیر احمد دہلوی کے بارے میں ہے، تو مولوی نذیر احمد اردو کے اولین ناول نگار ہیں۔ اصلاح معاشرہ کی غرض سے انہوں نے ناول نگاری کی۔ سر سید کی تحریک سے وابستہ تھے، سر سید کے رفقا میں سے ہیں۔ پھر ان کا ایک ناول میرات العروس، اس کا ایک اقتباس اکبری کی حماقتیں کے نام سے وہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو یعنی مولوی نذیر احمد سے جو ہے وہ آپ کا تعارف پہلے ہو چکا ہوا ہے۔
اب ہم جو ہے اس سبق کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں کہ یہ جو ان کا خاکہ ان کے پوتے شاہد احمد دہلوی نے اپنے دادا کا جو لکھا ہے، اس میں جو انہوں نے ان کی شخصیت کے حوالے سے جو چیدہ چیدہ پہلو ہیں، جن میں ان کی غیرت مندی، ان کی خودداری کے حوالے سے آپ پڑھیں گے، پھر ان کے بچپن کی جو مشکلات کا جو انہوں نے سامنا کیا کہ کن حالات میں انہوں نے زندگی گزاری، پھر تعلیمی مشکلات کس طرح کی ان کو پیش آئیں، پھر اس کے علاوہ ان کی شادی کے حوالے سے، پھر اس کے بعد سر سید احمد خان سے جو ان کا گہرا ربط تھا، اس کے حوالے سے آپ اس خاکے میں پڑھیں گے، اور پھر زور خطابت کے حوالے سے پڑھیں گے کہ بہت اچھے خطیب بھی تھے اس زمانے میں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میڈیا وغیرہ کا تو کوئی ایسا نہیں کردار تھا، جلسے جلوس محفلوں اس طرح کے تقریبات کے ذریعے ہی جو ہے یہی ذرائع ابلاغ کا ایک اہم ذریعہ ہوا کرتے تھے۔ تو انہی تقریبات میں جو ہیں جو مقرر حضرات ہوتے تھے وہ اپنی خیالات کا اظہار کرتے تھے۔ تو مولوی نذیر احمد کی ایک ہمیں خوبی خطابت کے حوالے سے بھی اس کا تذکرہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ وہ کس طرح کے خطیب تھے اور کس طرح سے وہ منتشر جلسے کو یا لوگوں کو جو ہے کس طرح سے وہ جو ہے قابو میں لے آتے تھے یا منتشر ہونے سے ان کو کس طرح سے وہ سنبھالنے کا گر جانتے تھے۔ اب پھر اس کے علاوہ جو ہے ہم نے یہ بھی اس میں آپ پڑھیں گے کہ بالکل بھی زمانہ ساز قسم کی شخصیت نہیں تھی، یعنی زمانہ ساز ایسی شخصیت کو کہتے ہیں جو منافقت اور مصلحت سے کام لیتے ہوں، ایسے لوگ جو جائز و ناجائز کا خیال کیے بنا صرف اپنی ترقی حاصل کرنے کے لیے یا اپنے باس کی یا اپنے جو اوپر جو ہے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جی حضوری کرتے چلے جائیں اور منافقت اور مصلحت سے کام لیں۔ تو ان کا جو تھا کردار آپ ایسا دیکھیں گے راست بازی کے حوالے سے کہ انتہائی راست کو شخصیت تھے، اور عموماً وہ لوگ جو سچ بولتے ہیں، جو بے باکی سے سچ کا اظہار کرتے ہیں، تو لوگ جو ہیں ان کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرتے، کیونکہ لوگ سچائی جو ہے آئینہ کوئی نہیں نہ دیکھنا چاہتا، تو اس لیے لوگ پھر ایسے لوگوں سے بڑی جلدی تنگ آ جاتے ہیں جو سچ بولتے ہیں منہ پر۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ غیور جنگ کا خطاب بھی ان کو دیا گیا جو کہ انہوں نے قبول نہ کیا۔ تو اب اس سے پہلے کہ ہم مزید اس کے حوالے سے اور اہم باتوں نکات کی طرف جو ہیں چلیں، سبق کا جو ہے ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلا پیراگراف دیکھیے، میں نے مولوی نذیر احمد کو صرف 5 برس کی عمر میں آخری بار دیکھا، اس سے پہلے دیکھا تو ہوگا مگر مجھے بالکل یاد نہیں۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ ہم 3 بھائی ابا کے ساتھ حیدرآباد دکن سے دلی آئے تھے تو کھاری باولی کے مکان میں گئے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ منظر کشی کی گئی ہے اس جگہ کی، اس گھر کی، اس علاقے کی، کہ بچپن کی یادوں کو تازہ کیا جا رہا ہے، بچپن کی یادوں کا جو ہے مصنف ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ حیدرآباد دکن سے وہ دلی آئے ہیں اپنے والد اور اپنے 3 بھائیوں کے ساتھ۔ اب مولوی نذیر احمد کے ایک ہی اکلوتے بیٹے تھے، میاں بشیر احمد، جن کے آگے سے شاہد احمد دہلوی بیٹے ہیں۔ اس کے بعد وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ کھاری باولی جو ہے نا یہ دلی کے محلے کا نام ہے۔ ویسے باولی جو ہے ایسے کنویں کو کہتے ہیں کہ جس میں پانی بھرنے کے لیے نا سیڑھیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں اور مسافر جو ہیں وہ رسی اور ڈول کے بغیر ہی خود ہی نیچے اتر کر ان سیڑھیوں کی مدد سے کنویں کے اندر جا کے وہاں سے پانی بھر کر لے آتے ہیں، تو ایسے کنویں کو جو ہے باولی کہتے ہیں۔ اب یہ چونکہ محلے کا نام ہے، ہم نے پہلے بھی جو اکبری کی حماقتیں مولوی نذیر احمد کا ناول پڑھا تھا تو اس میں بھی دلی کے آپ نے محلوں کے نام دیکھے تھے، یہ کافی عجیب و غریب سے نام ہیں وہاں کے محلوں کے۔ کھاری باولی کے مکان میں گئے، ڈیوڑی کے آگے صحن میں سے گزر کر پیش دالان میں گئے۔ پیش دالان کہتے ہیں اگلا کمرہ، جو لمبا اور بڑا اگلا کمرہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ دالان کے دروں میں کواڑوں کی جوڑیاں چڑھی ہوئی تھی۔ اب
کہ دروازوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جس کے دروازے ہیں آگے ان کے اوپر جو ہیں جوڑیاں چڑھی ہوئی ہیں، اور اس میں کیا لکھا ہے کہ یہ 3 جن کے اوپر رنگ برنگ شیشوں کے بستے بنے ہوئے ہیں، یعنی ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے وہاں کی کھڑکیوں کا، کواڑوں کا، کہ جن کے دروازے کس طرح کیے ہیں اور کس طرح سے ان کے اوپر جو ہے رنگ برنگ جو ہیں وہ شیشے لگے ہوئے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ اس کمرے نما دالان میں ہم ابا کے ساتھ داخل ہوئے تو سامنے پلنگ پر ایک بڑے میاں دکھائی دیے۔ ان کی سفید داڑھی اور کنٹوپ کہتے ہیں ایسی ٹوپی جس سے کان بھی ڈھک جاتے ہیں۔ کنٹوپ صرف یاد ہے، ابا جان سے آگے بڑھ کر ان سے لپٹ کر رونے لگے اور ہم حیران کھڑے رہے۔ یعنی اب یہ اپنے والد اور اپنے دادا کی ملاقات کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا حلیہ بیان کر رہے ہیں کہ سفید رنگ کی داڑھی تھی مولوی نذیر احمد کی، اور کانوں پر، سر پر انہوں نے ایک ایسی ٹوپی پہن رکھی تھی جو کانوں تک کو ڈھک رہی تھی، اور والد صاحب ان کے ملے ہیں اور ان سے لپٹ کر رونے لگ گئے ہیں۔ جب ان کے دل کی بھڑاس نکل گئی، یعنی ان کا کچھ غبار کم ہوا، تو ہمیں حکم ہوا کہ دادا ابا کو سلام کرو۔ ہم نے سلام کیا، انہوں نے پیار کیا، ایک ایک اشرفی سب کو دی، اور ہم سب کمرے کے اندھیرے سے گھبرا کر باہر نکل آئے۔ یعنی کہ انہوں نے ایک ایک اشرفی، یعنی سونے کا جو سکہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، وہ ان کو دی، اور بچے تھے چونکہ یہ چھوٹے، کمرے میں اندھیرا تھا، خاموشی تھی، اس لیے یہ وہاں سے گھبراہٹ کے مارے باہر نکل آئے اور کھیل کود میں لگ گئے۔ اس کے بعد انہیں پھر دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ یعنی پہلا یہ پیراگراف یہاں مکمل ہو جاتا ہے، جس میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ مصنف جو ہیں اپنے بچپن کی یادوں کو تازہ کر رہے ہیں کہ آخری بار انہوں نے 5 برس کی عمر میں اپنے دادا کو دیکھا تھا، اور گھر کا حلیہ، کمرے کی حالت، اور پھر ان کا جو ہے بیان کیا جا رہا ہے۔ اگلا پیرا دیکھیے کہ مولوی نذیر احمد کو زمانہ سازی بالکل نہیں آتی تھی۔ یعنی زمانہ سازی جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ دنیا داری یا وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈھلتے چلے جانا، مصلحت سے کام لینا، منافقت سے کام لینا، اور سچائی کا ساتھ نہ دینا، اس کو زمانہ سازی کہتے ہیں۔ سچی بات کہنے میں انہیں باک نہ تھا، یعنی باک یعنی کوئی ڈر خوف نہ تھا۔ حیدرآباد دکن میں بڑے بڑے عہدوں پر مامور ہوئے، مگر خوش کسی کو نہ کر سکے، اسی وجہ سے زیادہ عرصے تک وہاں نہ رہ سکے اور پینشن لے کر دلی چلے آئے۔ ان کے لیے غیور جنگ کا خطاب تجویز ہوا، مگر انہوں نے قبول نہ کیا۔ یعنی اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے پیرے میں جو ان کی خوبی ہمیں دکھائی دے رہی ہے ان کی راست گوئی کے حوالے سے، کہ سچی بات کہتے تھے اور نہایت بے باکی سے کہتے تھے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ بڑے بڑے عہدوں پر رہنے کے باوجود بھی اپنے جو اوپر افسران تھے ان کو خوش نہ رکھ سکے، کیونکہ ظاہر ہے کہ سچائی جو ہے وہ مشکل سے ہی ہضم ہوتی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ نواب افتخار علی خان والی ریاست جاورہ کے بھائی نواب سرفراز علی خان مرحوم بہت بیمار تھے، ان کے لیے طبیبوں کی کیا کمی تھی۔ یعنی یہ نواب صاحب کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ ریاست جاورہ کے مالک ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو خود بھی نواب ہے تو اس کے لیے ڈاکٹروں کی یا معالجین کی کوئی کمی تو نہ ہوگی۔ دنیا بھر کے علاج کرائے مگر شفا نہ ہوئی، یعنی آرام نہ آیا انہیں۔ ایک دن انہوں نے مولوی نذیر احمد کو خواب میں دیکھا کہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قرآن کا ترجمہ چھپوا لو، اچھے ہو جاؤ گے۔ نواب صاحب نے میرے والد کو دلی خط لکھا اور اس خواب کی رودات بیان کر کے ترجمہ شائع کرنے کی اجازت مانگی۔ والد صاحب نے اجازت دے دی، اور صرف ترجمہ قرآن 2 بڑی خوبصورت جلدوں میں ریاست جاورہ کے چھاپا خانے سے شائع ہوا۔ خدا کی شان کے نواب صاحب بالکل تندرست ہو گئے، اور جب اس واقعے کو کوئی 20 سال بعد بھی ان سے ملا تو 72 ہو چکے ہوئے تھے۔ یعنی کہ یہ خواب میں ان کو نظر آئے ہیں کہ اپنے جو انہوں نے اپنی زندگی میں قرآن پاک کا جو ترجمہ لکھا تھا اس کو چھپوانے کا انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں شفا حاصل ہو جائے گی۔ تو نواب صاحب نے جب اس کو چھپوایا تو واقعی وہ نہ صرف صحت یاب ہو گئے بلکہ اس واقعے کے کوئی 20 سال بعد تک بھی وہ زندہ رہے اور درست حالت میں صحت کے ساتھ رہے۔ اگلے پیرے میں دیکھتے ہیں کہ مولوی احسن صاحب احسن التفاسیر، یعنی احسن التفاسیر ان کی احمد حسن صاحب کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے۔ مولوی نذیر احمد کے خیش تھے، یعنی رشتہ دار تھے۔ ایک دن مولوی نذیر احمد کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے، مولوی احمد حسن نے
دیکھا کہ ڈپٹی صاحب کی کوہنیاں بہت میلی ہو رہی ہیں اور ان پر میل کی ایک تہ چڑھی ہوئی ہے۔ مولوی صاحب سے رہا نہ گیا اور بولے اگر آپ اجازت دیں تو جھاوے سے آپ کی کوہنیاں ذرا صاف کر دوں۔ ڈپٹی صاحب نے اپنی کوہنیوں کی طرف دیکھا اور ہنس کر کہنے لگے میاں احمد حسن یہ میل نہیں ہے، جب میں بجنور سے آ کر پنجابی کٹرے کی مسجد میں طالب علم بنا تو رات رات بھر مسجد کے فرش پر کوہنیاں ٹکائے پڑا کرتا تھا۔ پہلے ان کوہنیوں میں زخم پڑے، پھر گٹے پڑ گئے، لو دیکھ لو، اگر تم انہیں صاف کر سکتے ہو تو صاف کر دو۔ اس کے بعد وہ اپنا زمانہ یاد کر کے آپ دیدہ ہو گئے اور مولوی احمد حسن بھی رونے لگے۔ یعنی اب یہ دیکھیں کہ اپنی تعلیمی لحاظ سے جو ان کو مشکلات کا سامنا ہے کہ کس بے بسی اور قسمہ پرسی کے عالم میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اس کی وجہ سے ان کے کوہنیوں پر جو ہے وہ نشان پڑ گئے تھے کالے رنگ کے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب بڑے فخر سے اپنے بچپن کے مسائل بیان کرتے تھے۔ جس مسجد میں ٹھہرے تھے اس کا ملا بڑا بد مزاج اور بے رحم تھا۔ کڑکڑاتے جاڑوں میں ایک ٹاٹ کی صف میں یہ لپٹ جاتے اور ایک میں ان کے بھائی۔ 7-8 سال کے بچے کی بساط ہی کیا ہے، یعنی حیثیت ہی کیا ہے۔ اللہ صبح اگر آنکھ نہ کھلتی تو مسجد کا ملا ایک لات رسید کرتا اور یہ لڑکتے چلے جاتے اور صف بھی بیت جاتی۔ اب اپنے یہ بچپن کی مصائب اور مسائل کا ذکر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے ان کا ہو رہا ہے کہ جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ مسجد میں ایک ٹھہر اپنے بھائی کے ساتھ رہتے تھے اور جب شدید سردیوں کا موسم آتا تھا تو پھر یہ دونوں بھائی ٹھنڈ سے بچنے کے لیے مسجد کی جو صف ہوتی تھی اس کو اپنے اوپر لپیٹ لیتے تھے، اور جو ملا تھا اس مسجد کا وہ کافی بے رحم اور سخت مزاج آدمی تھا۔ وہ صبح جب دیکھتا کہ ان کی الگ صبح آنکھ نہیں کھلی ہے تو وہ پھر اس صف کے اوپر ایک لات رسید کرتا تھا اور یوں وہ جو ایک رول سا بنا ہوا تھا وہ جس میں لپٹے ہوتے تھے وہ صف یہ لڑکتے چلے جاتے تھے اور صف بھی بچ جاتی تھی۔ اس زمانے کے طالب علموں کی طرح انہیں بھی محلے کے گھروں میں روٹی مانگ کر لانی پڑتی تھی۔ دن اور گھر بندے ہوئے تھے یعنی مقرر تھے۔ انہیں گھروں میں سے ایک گھر مولوی عبد القادر صاحب کا بھی تھا۔ اچھا اب یہ جو طریقہ کار تھا نا اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ جو اس وقت کے جو مدارس ہوتے تھے وہ مخیر حضرات کی جو ہے مالی تعاون کی وجہ سے ہی چلتے تھے، اور جو اس وقت مسجدوں میں جو ملا صاحبان رہتے تھے یا جو طالب علم رہتے تھے تو ان کے کھانے پینے کا کوئی باقاعدہ اس طرح سے انتظام نہیں تھا، بلکہ ان کے لیے محلے کے گھروں میں جا کے جو مدرسے کے بچے ہوتے تھے ان کی باریاں لگی ہوتی تھی اور ان کے گھر بھی مقرر ہوتے تھے اور دن بھی مقرر ہوتے تھے کہ فلاں گھر سے فلاں دن فلاں بچے نے جا کے کھانا لے کے آنا ہے۔ اس طرح وہ بچے اپنی اپنی باری پہ جا کے اپنے مقرر شدہ گھروں میں جاتے تھے اور وہاں سے کھانا لے کر آتے تھے۔ اسی طرح سے جو ان کے ذمے جو گھر لگا ہوا تھا وہ تھا مولوی عبد القادر صاحب کا۔ روٹی کے سلسلے میں جب ان کے یہاں آنا جانا ہو گیا تو نذیر احمد سے اوپر کے کام بھی لیے جانے لگے، مثلا بازار سے سودا سلف لانا، مسالہ پیسنا، لڑکی کو بہلانا۔ لڑکی بڑی ضدن تھی، ان کا کولہ توڑتی اور انہیں مارتی پیٹتی رہتی۔ ایک دفعہ مسالہ پیستے میں مرچوں کا بھرا ڈبہ چھین کر ان کے ہاتھ کچل ڈالے، اور قدرت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ یہی لڑکی آگے چل کر مولانا کی بیوی بنی۔ ستم ظریفی کا مطلب ہوتا ہے کہ مذاق مذاق میں ظلم کرنا، یعنی کہ جو عبد القادر صاحب تھے انہی کی بیٹی سے جو ہے بعد میں پھر ان کی شادی ہوئی تھی۔ تو آج کا جو ہم لیکچر ہے اس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، بقیہ حصہ ہم اس کا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ مکمل کریں گے۔